بابو بیع المرابحتی، بیع مرابحہ کا بیان۔ بیع کی مختلف اقسام ہیں، بیع تولیہ، بیع مرابحہ اور بیع سلف، بیع صرف وغیرہ۔ ایسے ہی ایک بیع مرابحہ ہے، کوئی چیز اگر مثال کے طور پر کوئی ایک 50 روپے میں کوئی چیز خریدے اور وہ اس کو 60 روپے میں بیچ دے نفع کے ساتھ، تو اس کو بیع مرابحہ کہتے ہیں۔ اور ایک بیع تولیہ ہے، جتنے میں جو چیز خریدی گئی ہے اتنی ہی رقم میں اگر اس چیز کو بیچ دیں تو وہ بیع تولیہ کہلاتی ہے۔ حدیث نمبر 422، حدثنی زید بن علی عن ابیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال من کذب فی مرابحۃ فقد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین وبعثہ اللہ عز وجل یوم القیامۃ فی زمرۃ المنافقین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جو شخص مرابحہ میں جھوٹ بولے، بیع مرابحہ میں جس چیز کو وہ جتنے میں خریدا ہے اس سے زائد میں بیچنا چاہتا ہے اور وہ اس میں جھوٹ بولے، تو اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ اس نے خیانت کی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے منافقوں کی جماعت میں سے اٹھائے گا۔ یعنی جو شخص منافع لے کر بیچنا چاہتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اس میں 50 میں جو چیز وہ خریدا ہے اس کو 100 میں کہتا ہے، تو یہ بہرحال بہت بڑی خیانت ہے۔ اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس کو اپنا منافع جو حاصل کرنا ہے، لینا ہے، اس کو لینے کی اجازت ہے، لیکن کسٹمر کو دھوکہ دے کر اس کو یہ کہنا کہ یہ چیز 200 روپے میں لیا ہوں حالانکہ وہ 100 روپے کی ہے، تو اس طرح اس کو کہنا درست نہیں ہے۔ جو شخص بیع مرابحہ میں منافع حاصل کرنے کے لیے کسٹمر سے، گاہک سے زائد نفع حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو گویا وہ خیانت کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ پھر اس کو قیامت کے دن یہ سزا ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو منافقوں کے ساتھ اس کا حشر کرے گا۔ حدیث نمبر 423، وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ قال لا بأس فی بیع المرابحۃ اذا بینت رأس المال ولا بأس ببیع دہیازدہ و بیازدہ انما هذه لغات فارسیۃ فلا تبالی بأي لسان کان وسألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن رجل یشتری السلعة فتغیر فی یدہ فکریہ ان یبیعها مرابحۃ حتی یبین۔ امام زید فرماتے ہیں مرابحہ کی بیع میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جتنے میں جو چیز خریدی گئی ہے اس سے زائد پیسوں میں اس کو بیچنا یہ گناہ نہیں ہے، درست ہے۔ منافع لے کر جو بھی ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہوتا ہے، دکان کا کرایہ ہوتا ہے، ملگی کا کرنٹ بل ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ کام کرنے والوں کی تنخواہ ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو شامل کر کے وہ دھوکہ دیے بغیر منافع حاصل کر سکتا ہے۔ مرابحہ کی یعنی منافع کی بیع میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اصل مال کو بیان کر دیا جائے، یعنی یہ کہے کہ یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے اور میں اس پر اتنا منافع لے رہا ہوں، اور 10 اور 11 اور 10 اور 12 کے سودے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں، یعنی تم اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ زبان کون سی ہے، فارسی ہے، اردو ہے یا کوئی اور ہے۔ میں نے امام زید سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا کہ جو کوئی سامان خریدتا ہے اور پھر وہ اس کے ہاتھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو امام زید نے اس بات کو مکروہ بتایا کہ اس کی خرابی کو بیان کیے بغیر اسے مرابحہ کے طور پر فروخت کر دیا جائے۔ یعنی ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا گیا کہ ایک شخص ایک چیز خریدا، خریدنے کے بعد اس چیز میں کوئی تبدیلی آ جائے یا کچھ فرق پڑ جائے، پھر وہ شخص کسی دوسرے کو وہ چیز بیچنا چاہتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک مبیع کا عیب نہ بیان کرے، وہ خریدی ہوئی چیز میں جو تغیر واقع ہوا ہے، جو تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کو نہ بتائے، اس وقت تک نہ بیچے۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مشہور واقعہ ہے، آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، ایک تھان میں کپڑے کی ایک تھان میں عیب تھا، جو آپ نے اپنے نوکر کو بتا دیا تھا کہ اس تھان میں عیب ہے، اس میں یہ نقص ہے، یہ خامی یہ کمی بتا کر بیچنا، کسٹمر کو، گاہک کو ایسے ہی نہ بیچنا۔ لیکن وہ نوکر، وہ کام کرنے والا آپ کے پاس اس شخص نے غفلت میں وہ خامی، وہ عیب، وہ نقص گاہک کو بتانا بھول گئے۔ پھر جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ کو معلوم ہوا کہ وہ کپڑا، وہ تھان بک چکی ہے، لیکن اس کا عیب بیان نہیں کیا گیا، تو آپ نے احتیاطاً ورع اور تقوی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، آپ نے احتیاط کے پہلو کو اختیار کرتے ہوئے، آپ نے اس تھان کی مکمل قیمت خیرات کر دی، صدقہ کر دیا، آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا۔